السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد ان گنت درود اور سلام ہو محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ رب العالمین نے جن کو کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی وہ برائیاں ہیں جو مشرکین مکہ سے چلتی آتی ہیں۔ آج آپ کے سامنے جو میں موضوع لے کر آیا ہوں، وہ موضوع اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ سے چند باتیں کرنی۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے میں عرض یہ کر دوں کہ عقل اور ایمان متضاد نہیں ہے، لیکن عقل ایمان کے تابع ہے، ایمان عقل کے تابع نہیں ہے۔ اگر ایمان عقل کے تابع ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان بوضو ہو کر اپنے پاؤں پہ ساکس موزہ پہن لیتا ہے تو وہ مسح اوپر سے کرتا ہے۔ اگر عقل کے تابع ایمان ہوتا تو عقل یہ کہتی ہے کہ پاؤں کی تلیوں سے اس کا مسح کیا جاتا، چونکہ زمین کے ساتھ گند کوڑے کے ساتھ پاؤں لگتے ہیں، پہلے پاؤں کو صاف کیا جاتا پھر اس کا مسح کیا جاتا۔ لیکن بات وہی مانی جائے گی کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا قانون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں مبعوث ہوئے،
اسی لیے یہاں عقل کی بات نہیں، شریعت کی بات یہ ہے کہ ہم نے جو مسح کرنا ہے وہ پاؤں کے اوپر سے کرنا ہے، ساکس پہن کر۔ پھر اس مسح کے بعد اگر ایک دن انسان اپنے گھر کے اندر ہے تو شریعت نے یہ قانون وضع کیا ہے کہ ایک دن کے لیے یہ پاؤں نہیں دھوئے گا، باقی وضو کرے گا۔ اگر یہ لمبے سفر پر ہے تو 3 دن کی چھوٹ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے ایک بات اور میں عرض کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے 3 خلفائے راشدین، 3 اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں اور سیدھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ چلے جاتے ہیں۔ جب وہاں تشریف لے کر جاتے ہیں تو آپ کی لفت جگر حضرت سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے ایک چمکدار پیالے کے اندر آپ کی خدمت کے اندر شہد کو پیش کیا۔ جب شہد کو پیش کیا تو اتفاقیہ طور پر اس شہد کے اندر بال گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو صحابہ اکرام کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اس کے اوپر گفتگو کرو۔ یہ وہ سبق امیز باتیں ہیں جو میرے اور آپ کے کام کی باتیں ہیں۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بھائیو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بال کو، شہد کو، پیالے کو دیکھ کر آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ایک مومن انسان کے اندر اس پیالے کی طرح چمکدار دل ہے، اور اس دل کے اندر ایمان جو ہے وہ اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس ایمان کو زندگی میں لے کر موت تک لے کر جانا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب یہ سبق امیز باتیں ہیں۔ ایمان انسان کے دل کے اندر ہو اور اس کی حفاظت کرتے کرتے انسان اس ایمان کو موت کی گھڑیوں تک لے کر جائے، اور اگر اس ایمان کو موت کی گھڑیوں تک لے کر جائے گا تو وہ انسان کامیاب موت میں فوت ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، کہا حکومت اس چمکدار پیالے کی طرح ہے اور حکمرانی اس شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور اس کے اندر عدل اور انصاف کرنا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات، آپ کی رائے کا اظہار، پیالہ شہد کا آیا، بال گر گیا، بال بھی اچانک اور اتفاقیہ طور پر گر گیا، تو آج اگر دیکھا جائے تو ہماری حکومتیں، اگر اس بات کو دیکھا جائے تو یقین جانیے فرعون کی ترجمانی کر رہی ہے۔ یہاں پر کسی غریب کی عزت محفوظ نہیں ہے، اور آج میری اور آپ کی بیٹیاں اگر کالج جاتی ہیں یا سکول جاتی ہیں تو وہ بھی محفوظ نہیں۔ اس لیے ہمیشہ دعا یہ کی جائے اور کوشش کی جائے کہ جمہوریت کے دلدل سے نکل کر انسان جو ہے خلافت کی طرف آئے اور اس کی جدوجہد کرے، کیونکہ اسلام نے جو نظام متعارف کروایا ہے وہ خلافت کا ہے، وہ جمہوریت کا نہیں ہے۔ اسی لیے آج عدل اور انصاف نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ علم دین اس پیالے، چمکدار پیالے کی طرح ہے، اور علم دین کو سیکھنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس پر عمل کرنا اس بات سے زیادہ باریک ہے۔ اب یہ ساری گفتگو ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا آقا میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں آپ بھی کریں۔ کہا مہمان کی مہمانداری اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور مہمان کی مہمانداری کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے اوپر قائم رہنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ آج یہ آپشن بھی ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہمارے گھر کے لوگ یہ کہتے ہیں یہ کہاں سے منہ چڑھا کر آ گیا، یہ ٹائم تھا آنے کا، یہ کچھ ہے۔ حالانکہ مہمان جب آتا ہے، گھر کے اندر کھاتا ہے، تو اس کی بیماریاں، اس کی مشکلاتیں وہ ساتھ لے کر وہ چلے جاتا ہے۔ اسی لیے مہمان نوازی اسلام کے اندر بڑا اہم منصب ہے، جو آج ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما آپ یہ ساری باتیں سن رہی تھیں، اور یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ میری اور آپ کی مائیں بہنیں بیٹیوں کے لیے۔ اگر جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں آئیں آج سننے کے لیے، تو یہ ان پہ قرض ہے کہ اپنے گھر میں جا کر اس الفاظ کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کے ان الفاظ کو گھر کے اندر، اپنی گھر کے اندر مستورات کو یہ سنائیں تاکہ ان کو سمجھ آئے۔ اسی لیے عورتوں کو مشرق کی عورتوں کی طرح نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اپنانی چاہیے، اور اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ جنت عطا فرمائے۔ فرمایا بابا جانی، عورت کا حیا اس چمکدار پیالے کی طرح ہے، اور اس پر پردہ کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور کسی غیر محرم کی نظر نہ لگے یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہوتی گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے، اور اس پر ڈٹ جانا اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی۔ اس کا ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آج میں نے اور آپ نے جو عقل مولویوں کے کہنے پر، ایک دین ہے مولویوں کا، ایک دین کے پیچھے پیر اور بڑے بڑے گدی نشین کھڑے ہیں جو اپنے ساتھ لوگوں کو چمٹانے کے لیے عجیب و غریب قسم کے قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر 90 نمبر آیات، 90، 91، 92، 93، 94، اس کا جا کر آپ نے گھر میں ترجمہ کرنا ہے۔ کہا اگر آپ زمین کے اندر سے چشمہ پیدا کر دیں، ہم پھر بھی آپ کو نعوذ باللہ نبی نہیں مانیں گے۔ اگر آپ آسمان پر چلے جائیں اور آسمان سے واپس آئیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے سورہ بنی اسرائیل 90، 91، 92، 93، 94، 95 نمبر آیات۔ کہا آسمان کا ٹکڑا بھی ہمارے اوپر آ کر گر جائے، ہم پھر بھی آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ کیوں کہ آپ جو ہے تو بشر ہیں، بشر جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔
یہ عقیدہ کن کا تھا؟ یہ مشرکین مکہ کا تھا۔ آج جن کا عقیدہ ہے کہ نبی نور ہے، بشر نہیں ہے، انہوں نے نبی بھی نہ مانا اور بشر مان لیا۔ آج لوگوں نے مولویوں کی بات کو مان کر اور سن کر اس پر عمل کر کے، سب سے پہلے مولویوں نے لوگوں کا ایمان یہ ضائع کیا کہ کل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ اوپر سے بشر تھے، اندر سے نور تھے۔ کہو نعوذ باللہ۔ یہ بات کوئی عام نہیں ہے، یہ اس کان سے سن کر یہاں سے نکالنے والی نہیں ہے۔ میں آپ کے بارے میں یہ رائے دوں کہ آپ اندر سے کچھ ہیں، باہر سے کچھ ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کی عزت کر رہا ہوں؟ اگر آپ مجھے کہیں کہ مولوی صاحب آپ اندر سے کچھ ہیں، باہر سے کچھ ہیں، بلکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اندر سے اور باہر سے، باطن سے اور ظاہر سے جو تقیے کی زبان بولے تو ہم اس کو دار اسلام سے خارج مانتے۔ اس لیے انسان اندر سے اور باہر سے ایک ہو۔ اب قل انما انا بشر مثلکم، اس کا ترجمہ یہ کیا کہ بھائی چونکہ چنانچہ نبی باہر سے بشر تھے، اندر سے نور تھے، کیا اندر سے نبی کچھ تھے اور باہر سے کچھ تھے؟ یہ بہتان ہے یا نہیں؟ اور کس پر؟ دو جہان کے سردار پر۔ اور پھر لوگوں کو یہ کہا کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا، اس کے قریب نہیں آنا۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے، یہ جو کلام اللہ ہے، یہ جو تم اپنے ہاتھوں کے اندر کھول رہے ہو، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں، یہ ھدی للمتقین ہے، لیکن کھولنے کے بعد ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی پہلی آیات یہ کہتی ہے کہ تم اس کو پڑھو۔ کیا کرو؟ اس کو پڑھو۔ اب مولوی کیا کہتا ہے؟ اس کو نہ پڑھو، اس کو پڑھ کر اور ترجمہ کر کے تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور قرآن کے ترجمے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے۔ کہو استغفر اللہ۔ یہ مولویوں کے بہتان ہیں۔ جب اللہ نے یہ قرآن عرب کے اندر پیدا کیے، نازل فرمایا، تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب اور عجم کا دلارا بنا کر کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اور پوری کائنات جہاں پر میرے رب کی ربوبیت ہے، وہاں تک میرے نبی کی رسالت ہے، وہاں تک میرے نبی کی رسالت تھی۔ تو مجھے یہ بتائیں، اللہ نے قرآن کو مشکل نازل کرنا تھا یا آسان بھیجا ہے؟ اللہ مشکل کبھی بھی اپنی مخلوق کے اوپر اللہ مشکل کبھی بھی پیدا نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ کہا ہے میں نے کوئی سختی نہیں کی، کوئی مشکل نہیں کی، لیکن مولویوں نے اس کو چونکہ چنانچہ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے چونکہ چنانچہ 14 علم کی ضرورت ہے۔ اب اگر وہ کہہ دیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ نذرانے، وہ بکرے، وہ چھترے، وہ تو نہیں آئیں گے؟ قرآن پڑھنے سے تو بندہ سیدھا اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، تو وہ مخلوق کا بندہ تو یہ بنے گا نہیں، اس نے تو اس پیر کا اور مولوی کا بندہ بننا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، ساری کائنات کے علوم ہیں، ان کے ساتھ ال نہیں ہے، لیکن علم دین والوں کے لیے اللہ نے العلماء ورثۃ الانبیاء، القرآن کہا ہے، العلم کہا ہے، اس لیے یہ سارے علم اور سارے دینوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اسی لیے علماء حق جو ہیں، جو مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ سے مخلوق کو توڑتے ہیں۔ اللہ سے کیسے توڑتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ اس متضاد عقیدے کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو عزت دی تو یہودیوں نے کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں،
کہو استغفراللہ۔ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو عزت دی تو کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دی، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام انجیر کے زیتون کے درخت کے نیچے لے کر آئیں تو وہاں آنے سے پہلے مریم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اپنے بیٹے کو اپنی قوم کے سامنے لے کر جاؤں گی تو مجھے میری قوم مختلف تانے دے گی کہ بغیر باپ کے کواری حیثیت میں تم یہ بیٹا کہاں سے لے کر آ گئی۔ عرش والے رحمان نے کہا، قرآن گواہ ہے، عرش والے رحمان نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تم نے کیا کرنا ہے، اپنا منہ اور زبان بند رکھنی ہے، اپنی انگلی سے اشارہ کرنا ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، باقی معاملہ آسمان والا مشکل کشا ان اللہ علی کل شیء قدیر حل کر دے گا۔ اب اگر مریم کو یہ پتا ہوتا کہ میں وہاں جاؤں گی، جیسے آج لوگوں کے پیر یہ کہتے ہیں ہمارے کتے بھی علم غیب جانتے ہیں اور ہماری بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں، مجھے یہ بتائیں آج کے یہ بدبودار گدی نشین کیا حضرت مریم سے بڑھ گئے ہیں؟ کیا ان کو علم غیب نہیں تھا؟ اسی لیے اللہ نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ۔ جب فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے کہا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، میں اللہ کا نور نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قَالَ إِنِّي عبداللہ کا نور مانا بنے گا، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا اور اللہ مجھے کتاب بھی عطا فرمائے گا۔ وہاں گروہ بن گئے، اور جو گروہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو پر قائم رہا وہ اس وقت کے دور کے حساب سے وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی اوریجنل شریعت پر عمل کیا اور اللہ کا بندہ تسلیم کیا، اور اللہ انہیں جنت میں بھیجے گا۔ ان نصارہ کو اب اسی طرح قرآن کے اندر ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ہم قرآن کو چلیسویں پر جمعرات والے دن، آج کل تو الحمدللہ مولوی بھی اعلان کر رہے ہیں اور بڑے بڑے پڑے ہوئے نامور مولوی، نام نہیں لیتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھانا مقصد ہے کہ بھائی جمعرات کو کل خوانی ہے۔ اب عوام کہے گی جی مولوی صاحب اپنے بیٹے کی کل خوانی کروا رہا ہے، یہ تو دین کا اہم جز ہے، لہذا میں کیوں نہ کرواؤں۔ یہ جو ہے یہ مخلوق کو اور عوام کو گناہ کرنے کے اوپر ان کو یعنی کہ دلیر کیا جاتا ہے، اور یہ عوام جو ہے ان کی دلیری کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر عوام کہتی ہے اگر مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کے کل خوانی کی ہے تو لہٰذا میں تو گناہگار ہوں، میں زیادہ کروں۔ معاملات یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں نے بات کی، عقل اور ایمان متضاد نہیں ہیں، لیکن عقل ایمان کے تابع ہے، ایمان عقل کے تابع نہیں ہے۔ اگر ایمان کو عقل کے تابع کیا جائے تو عقل نے یہ کہا کہ بھائی من بعد اسمہ احمد، نعوذ باللہ، اس ملعون نے یہ کہا کہ میں اللہ کے نبی کے بعد اصلی نبی ہوں، یہ اس کی عقل نے کام کیا، اور کہا فقط دیہان، میرے شہر کا ذکر قادیان کے اندر ہے، اور اس کو کائنات والے نے، کائنات والے رب نے اور کائنات والے جو لعنت کرنے والے ہیں انہوں نے مرزا ملعون پر کیا کی؟ لعنت کی، کیونکہ وہ عقل سے نبی بنا تھا۔ کس سے؟ عقل سے۔ اسی لیے آج ہم عقل سے مسلمان بننا چاہتے ہیں، جبکہ ہم اپنی عقل کو ایمان کے تابع کریں اور ضد کو چھوڑ دیں
تو رب کائنات کی قسم ہم آج قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں گے۔ آج اگر یہ عقیدہ میں نے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں بشریت کا، تو یہ اختلافی نہیں ہے، یہ قرآنی مسئلہ ہے۔ اگر اس امت کا یہ مسئلہ نہ ہوتا تو اللہ سورہ اخلاص کو قرآن میں نازل نہ فرماتا۔ جو ہم ہر جمعرات کو چلیسویں پر، قبروں پر قل هو اللہ احد لکھا ہوتا ہے، اور زیادہ ہم یہ پڑھتے ہیں، اور اس کے اوپر ہر انسان کا یہ اجماع ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو کتنا ثواب ہے؟ ثواب کا تو پتہ ہے، اندر اللہ کی توحید کا کیوں پتہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ نہ کسی سے پیدا کیا گیا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، وہ احد اکیلا ہے اور اکیلا ہی اس کی شان ہے، اور نہ وہ کسی سے مشورہ لیتا ہے۔ جتنا انسان میرے رب کا محبوب ہو جائے، میرے رب نے اپنا کلیہ اور قانون بنا کر کائنات والوں کو بتا دیا ہے انک میت و انہم میتون۔ میرا محبوب میرے جتنے قریب ہو جائے موت اس کو بھی آنی ہے۔ کیا آنی ہے؟ موت آنی ہے۔ اب آگے ٹائم مختصر ہے کہ بشریت کیا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم۔ اب اس کے اوپر ہم نے نہ غور کیا، نہ تدبر کیا، نہ کسی مولوی سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بتائیں قل انما انا بشر مثلکم، یہ مثلکم ہے کیا ہے؟ اس کے اوپر ہم تاکہ اپنا عقیدہ اور ایمان بنائیں۔ من جنت الفردوسی مأویٰ، ہر انسان زندہ ہے اپنے اعمال کے مطابق، ہر انسان زندہ ہے اپنے اعمال کے مطابق۔ آج ہمیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی مر گئے، مٹ گئے، کہو استغفر اللہ۔ یہ ہمارے اوپر بہتان ہے، یہ الزام ہے۔ پھر دوسرا الزام یہ ہے، کہتے ہیں جی یہ مولوی کہتے ہیں کہ جی نبی جو ہے نعوذ باللہ جی ان کی حیثیت جو ہے جی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے۔ سن لو، بیت رشید کے میں منبر سے اللہ کا قرآن ہاتھ میں لے کر یہ کہتا ہوں، جو مولوی یہ کہے اللہ کا نبی ان کی حیثیت میرے بڑے بھائی کی طرح ہے، کائنات میں اس سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ اب یہ عقیدہ درست ہو گیا کہ ہم اللہ کے نبی کو وہ حیثیت نہیں دیتے۔ کوئی کم علم، کوئی نہ سمجھنے والا، کوئی عقل کا پجاری اگر کہہ دے تو اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے، لیکن شریعت محمدی میں یہ نہیں۔ اب آپ کو آگے جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ آپ سمجھ جائیں گے۔ قل انما انا بشر مثلکم، مثل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی برابری کائنات کے پیغمبر نہیں کر سکتے، کل کائنات کے پیغمبروں کے سردار محمد رسول اللہ۔ سارے مولوی، سارے اتقیاء، سارے محدث، سارے پیر فقیر جمع ہو کر پوری کائنات کے اس امت کے پہلی امتوں کے کل کائنات کے علماء جمع ہو کر میرے محمد رسول اللہ سب کہو صلی اللہ، آپ کی جوتی مبارک کے ساتھ ایک مٹی کا جو ذرہ لگا ہوا ہے اس ذرے کے برابر بھی یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثلکم یوحی الیہ، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا جیسے کھاتے تم ہو ایسے ہی میں بھی کھاتا ہوں، جیسے مثلکم، جیسے تم سوتے ہو ویسے میں بھی، جیسے تمہیں سر کا درد ہوتا ہے، جیسے تمہیں بیماری لگتی ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں ایسے مجھے بھی، جیسے آپ کے ماں باپ ہیں ایسے میرے بھی، جیسے آپ کے نواسے اور نواسیاں ہیں، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں ایسے میرے بھی نواسے اور نواسیاں ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ مثل ہے تمہارے اور میرے درمیان، یہ مثل ہے تمہارے اور میرے درمیان۔ آپ نے بھی ماں کا دودھ پیا ہے، میں نے بھی ماں کا دودھ پیا ہے، آپ بھی والد کے بیٹے ہو۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میں بھی والدین کا بیٹا ہوں، میرے بھی رشتہ دار ہیں، لیکن کیا ہے
کہ आना बशरम मिस्लुकुम, मैं बशर हूं, तुम्हारे दरमियान मेरी ये मिसलें हैं, बाकी कुल कायनात से मेरे नबी अफजल हैं। अब आगे आ जाते हैं नूर और बशर पर। अल्लाह के नबी नूर भी हैं, अल्लाह के नबी नूर भी हैं। नूर का इनकार करना भी कुफर है। नूर का इनकार करना, बोलो, मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, मैं आपको, देखिए जुम्मा पढ़ने का मकसद है, क्लास लग रही है, आप पढ़ के जाएं। अल्लाह के नबी नूर हैं, लेकिन टुकड़ों को, रोटियों को, नजरानों को इस पेड़ से जुदा करो तो समझ आ जाएगी, वरना मौलवी आपको नहीं समझाएगा। क्यों? कुछ बेचारे की रोटियां लगी हुई हैं, तो उसने तो कहाँ आपको समझाना है, उसने तो ये कहना है कि वो फलां बशर मानता है, वो तो काफिर है, वो गुस्ताख है, लिहाजा मैं नूर मानता हूँ। नूर में नूर अल्लाह, ये अल्लाह के नूर के टुकड़े से टुकड़े जुदा हुए हैं, और ये गुस्ताखी क्या है? नाउज़ बिल्लाह, नूर में नूर अल्लाह, ये अल्फाज ये है कि अल्लाह के नूर से नूर जुदा हुआ। कहो अस्तगफिरुल्लाह, कुल हु अल्लाहु अल्लाहु लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू। आप इसका जाके घर में तर्जुमा करना, नूर में नूर अल्लाह है, ये अल्लाह पे बहतान है। उन्होंने डायरेक्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ये अल्लाह के बेटे हैं, इन्होंने नूर में नूर अल्लाह कहकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह का बेटा बना दिया। अब अल्लाह के नबी नूर हैं, लेकिन मैं, आप जरा हाजिरी अपने दिमाग की मेरी तरफ लगाना, मुझे ये बताएं, अल्लाह के नबी के अबू लहब चाचा हैं या नहीं हैं? मुझे ये बताएं, अगर अल्लाह के नबी नूर हैं, जरा बात को समझना जो मैं समझाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी नूर हैं, लेकिन नूर में नूर अल्लाह नहीं है। नूर क्या है वो मैं बताता हूं। अबू लहब अल्लाह के नबी के चाचा हैं या नहीं? क्या वो भी नूर हैं? उसको भी नूर मानो ना, चाचा हैं। अब्दुल्ला अल्लाह के नबी के बाप हैं, क्या वो भी नूर हैं? आमना भी नूर हैं। आपके दाएं बाएं आगे पीछे जितने रिश्तेदार हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? क्या वो भी नूर हैं? नहीं, अल्लाह के नबी नूर हैं, बल्कि आप और मैं भी नूर हैं, बल्कि आप और मैं भी। ये बड़ा अहम मसला है, आप समझेंगे, समझ जाएंगे। बिल्कुल मैं आपको पुर्जे को बिल्कुल उस जगह पे फिट करना चाहता हूं। आप भी नूर हैं और मैं भी नूर हूं, हमारी माएं बहनें बेटियां भी नूर हैं, लेकिन कैसे? मेरे भाई, जब आप वॉशरूम जाते हैं, बायां पांव वॉशरूम में रखते हैं, ये किसकी सुन्नत है? किसकी सुन्नत है? अल्लाह के नबी की। जब अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक आप बायां पांव अंदर रखेंगे और दायां पांव बाहर रखेंगे, सुन्नत किसकी है? ये नूर हुआ या ना हुआ? सुन्नत नूर है। आप अपना पांव जूती के अंदर डालते हैं, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ये भी नूर है। मेरे नबी नूर हैं, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। शरीयत और दीन के एतबार से अल्लाह के नबी, अल्लाह की शरीयत नूर है, और इस नूर को लेकर कायनात के अंदर अल्लाह के नबी मबूस हुए हैं। शरीयत के एतबार से अल्लाह के नबी नूर हैं, और अपने पैदा होने की हैसियत और एतबार से अल्लाह के नबी बशर हैं। मालूम यह हुआ, आपकी बशरियत का इनकार करना भी कुफर है, और आपके नूर हिदायत का भी इनकार करना कुफर है। अब मैं आपको अक्सर हर जुमे पर एक बात किया करता हूं, आज फिर दोहरा देता हूं, लेकिन आज नए अंदाज में दोहराना चाहता हूं। मेरे भाइयों, हमें लोग ये कहते हैं कि ये नबी को नाउज़ बिल्लाह ये कहते हैं कि मर गए, मिट गए, मट्टी के साथ मट्टी हो गए। कहो अस्तगफिरुल्लाह। जिसका ये अकीदा है कि नबी मिट गए, मट्टी के साथ मट्टी हो गए, रब्बे कायनात की कसम, मैं अपनी जाती
حیثیت اور اعتبار سے اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات مبارک کے بعد آپ کو جو غسل دیا گیا، میرے الفاظ کو آپ کوٹ کریں، میرے الفاظ کی طرف توجہ کریں، آپ کو جو غسل دیا گیا، اس غسل کے ساتھ جو پانی کے قطرے تھے، وہ قطرے اور آپ کا پسینہ مبارک آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ رب کائنات کی قسم، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن وہ قطرہ پانی کا بھی خشک نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ جسم تو مٹی کے ساتھ، مٹی ہونا دور کی بات ہے، جو آپ کے جسم مبارک کے ساتھ پانی کا قطرہ جو اس وقت غسل دیا گیا تھا وہ ابھی رہ گیا تھا، وہ غسل کا پانی کا قطرہ بھی قیامت تو آ سکتی ہے لیکن وہ پانی کا قطرہ بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح اس پہلے دن کا قطرہ تھا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ آپ بھی اپنا ایمان اگر پسند آئے تو یہ بنائیں۔ پھر اس کائنات کے اوپر، کائنات کی مٹی کے اوپر انبیاء کے جسد خاکی مبارک کو اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ یہ مٹی ان کو کھائے۔ اس مٹی پر حرام ہے کہ یہ انبیاء کے جسد خاکی کو وہ مٹی کھائے اور اس کو ختم کر دے۔ یہ جس کا عقیدہ ہے وہ مسلمان کا بچہ بھی نہیں ہے، وہ انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اور جو الزام لگاتے ہیں اللہ قیامت والے دن ان کو کیسا کرے گا یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو اللہ نے اپنے نبی کی حیثیت اور مقام اس قرآن کے اندر نازل فرمایا ہے، اس سے بڑی تعریف کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ کی شان میں مکمل قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ ایک وہ معجزہ ہے جو کسی نبی کو نہیں ملا، وہ محمد رسول اللہ کو ملا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو کر اٹھتے تھے، ماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کیا کرتی تھیں؟ پانی پیش کیا کرتی تھیں۔ کہا اللہ کے رسول آپ وضو فرما لیں۔ کہا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل امت کی فکر میں جاگتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبیوں کے جسد خاکی مبارک اللہ نے جنت کی مٹی مشک عنبر زعفران سے بنائی ہے، اس لیے آپ کے جسم مبارک سے پسینے جمع کیے جاتے تھے، اور مکہ کے مشرک بھی محمد رسول اللہ کو ڈھونڈتے تھے، آپ کی خوشبو کے پیچھے راستہ ہموار کیا کرتے تھے۔ آج ہم جو ہے محمد رسول اللہ کے بارے میں اپنی روٹیاں بنائی ہوئی ہیں، ہم نے اللہ کے نبی کی، ہم نے نعوذ باللہ درجات کو کم کر کے یا بلند کر کے اللہ کا بیٹا بنا کر، نعوذ باللہ نور من نور اللہ کہہ کر، رب کائنات کی قسم ہماری روٹیاں، پلاٹ، گاڑیاں یہ تو سیدھیاں ہو گئیں لیکن ہماری آخرت خراب ہو گئی۔ لہٰذا اللہ کے نبی نور ہیں، نور ہدایت ہیں۔ کیا ہیں؟ نور ہدایت ہیں، لیکن پیدائش کے طور پر آپ بشر ہیں، اور بشریت میں بھی آپ پوری کائنات ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان درست ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک بات جو میں نے آپ کو کہی، میں ہر جمعے پر کہا کرتا ہوں، آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نئے انداز کے ساتھ۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیر اور مرشد اور رہبر شریعت مانتا ہوں۔ میرے پیر کون ہیں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے سوال کا جواب لوں گا۔ میں اپنے پیر اور مرشد، میری گدی مدینے کے اندر ہے، میری گدی شریف، اور وہ گدیوں کی بھی گدی ہے، اور میں اپنا پیر اور مرشد مانتا ہوں کس کو؟ محمد رسول اللہ کو۔ ارے تو ہمارے اوپر بہتان لگاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کو زندہ نہیں مانتے۔ آؤ
بیت رشید کے منبر سے یہ میں اعلان کرتا ہوں، اللہ کے نبی کو میں بھی زندہ مانتا ہوں، اور جنت کے اعلیٰ ترین مقام کے اندر میں زندہ مان کر میں اس دنیا کے اندر کسی اور پیر کے در پر نہیں جاتا۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ میں اللہ کے نبی کو زندہ مانتا ہوں، کہاں پر؟ جنت کے اعلیٰ ترین مقام کے اندر، لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی میں کسی بدبودار کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤں، جو شرابی، کبابی، چرسی، بھنگی، اور جو کہیں شریعت علادہ ہے اور صوفیت علادہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں صوفیوں نے جو دین پھیلایا ہے، رب کائنات کی قسم انہوں نے دین نہیں، انہوں نے گن پھیلایا ہے، لوگوں کو جہنمی بنایا ہے۔ دین تو میرے رب کا قرآن ہے۔ دین کیا ہے؟ میرے رب کا قرآن ہے۔ کائنات کے اندر اس وقت یا تو اللہ کا قرآن لا ریب ہے یا محمد رسول اللہ کی شریعت لا ریب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز لا ریب ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود تم تو علی الاعلان کہتے ہو، اللہ کے نبی دنیا پر زندہ ہیں، میں دنیا پر زندہ آپ کی سنت اور شریعت کو مانتا ہوں، آپ کو میں برزخی زندگی کے اندر سب سے اعلیٰ ترین مقام میں زندہ مان کر میں دنیا کے اندر کسی بدبودار کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے تویز نہیں لیتا، اور تو دنیا کے اندر زندہ مان کر تو جا کر لاہور والے کو داتا دربار مانے۔ میں یہ کہتا ہوں جو زندے ہوتے ہیں ان کا داتا آسمانوں پر ہے، جو مردہ ہیں ان کا داتا زمین کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنے عقیدے کو اگر کوئی بات کریں تو کہتے ہیں بھائی چونکہ چنانچہ اخلاق سے بات کریں، پیار سے بات کریں۔ میرے بھائیوں، جاؤ شریعت محمدی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یاروں سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اللہ کے نبی فوراً ممبر پر چڑھ کر آپ ان کو ڈانٹ کر یہ کہا کرتے تھے، لیکن جب کفار کے سامنے، مشرکوں کے سامنے جب آپ دعوت اسلام دیتے تھے تو وہاں حکمت عملی سے دیتے تھے۔ آج ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے۔ آپ مجھ سے جدا نہیں ہیں، آپ سارے میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ کیا کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ تو پھر میرا حق بنتا ہے میں اپنے بھائیوں کو ڈانٹ کر آپ کا عقیدہ درست کروں، یہ میرا حق ہے۔ میں اس ممبر پر جو کھڑا ہوتا ہوں، یہ ٹائم آپ کا اگر ضائع ہوا تو کل قیامت والے دن مجھے اللہ کی عدالت میں آپ پکڑیں گے، اور میں وہاں چونکہ چنانچہ کہہ کر میں اپنی جان کو نہیں چھڑا سکتا، میں یہیں پر اس قرض کو ادا کر کے جاتا ہوں کہ کل قیامت والے دن میرا رب یہ نہ کہے کہ تم نے میری قرآن کا کہ آگے ہاتھ رکھ کر قرآن کے مسائل کو اپنے پیٹ کے لیے جو ہے انگلی رکھ کے اس کو پیچھے کر دیا تھا، اپنی انا اور ضد کو آگے کر دیا تھا۔ اسی لیے تو ان مولویوں کا ذکر آخری بات سورہ توبہ کی 34 نمبر آیات میں ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ یہ وہ مولوی ہیں، العلماء نہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ ملا، یہ مولوی، ان کو العلماء کے اندر میں نہ مانتا ہوں نہ ان کو تسلیم کرتا ہوں، میں تسلیم انہی کو کرتا ہوں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ، عزت بھی ان کی ہوگی جو بندوں کو اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ ان مولویوں کا ذکر، ان پیروں کا ذکر، ان تعویذ فروشوں کا ذکر، ان 2 نمبرے بدبودار گدی نشینوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں ایسے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ قرآن میرے لیے بھی اتنا ہی ہے، آپ کے لیے بھی اتنا ہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ کو بھی اور مجھے کہ یہ بدبودار آپ کا جیب بھی خالی کریں گے۔ اے ایمان والو، ان سے بچنا، انہوں نے گروہ بنا دیا، اللہ کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ان ظالموں نے، ان فرعونوں نے اللہ کے دین کے
ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوئی سروردی، کوئی چشتی، کوئی قادری، کوئی سردردی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی تو بن گیا، لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام اس کے جھنڈے کے نیچے نہ آیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی شیشان، اللہم انصر المجاہدین فی حماس، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی پاکستان، اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان۔ اے اللہ، جتنے بھی میرے بھائی آئے جنہوں نے سنا، حق سنا، اللہ ہم سب کو اس حق پر قائم رہنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جن بھائیوں کی جائز حاجات ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ میری بہنیں بیٹیاں نیچے آئی ہیں، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے رب العالمین فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، اے رب العالمین فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ اسرائیلیوں کو اور یہودیوں کو نیست اور نابود فرما، اے اللہ ان کو تباہ اور برباد فرما۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اہل پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امریکہ سے ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ امریکہ سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایسے ذلیل حکمرانوں سے نجات عطا فرما جو دین کی سربلندی کے لیے کام نہیں کرتے۔ اے اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ ہے، تیرے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ ہے، اے اللہ اس عوام پہ اپنا رحم اور کرم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔